اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ ایک موضوع آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں اور اس موضوع پر بات کرواتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے اور سیکھتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے فرمودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں اسے حالات حاضرہ سے۔ خواتین و حضرات، بعض موضوعات بہت بظاہر معمولی محسوس ہوتے ہیں لیکن وہ بہت اہم موضوعات ہوتے ہیں۔ قرآن کریم ان پر بات کرتا ہے، انسان کی نفسیات سے مخاطبت کرتا ہے قرآن کریم، جو ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرما چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کنجوسی۔ کنجوسی کے تعلق سے ہمارا دین کیا فرماتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بابت کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہمارے معزز علماء بیان فرمائیں گے۔ کنجوسی کہتے کسے ہیں؟ یہ بخل، بخیلی، اس کے کیا کیا معنی اور مفاہیم ہیں؟ ایک بخل ہوتا ہے مال کا، ایک بخل ہوتا ہے علم کا، بخل کی شکلیں کیا کیا ہیں؟ اللہ نے ایک فضل سے مجھے نوازا، کیا اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے؟ اور یہ اظہار اسراف میں تبدیل کب ہوتا ہے؟ تبذیر میں تبدیل کب ہوتا ہے؟ یہ بھی ہمارے معزز علماء کے سامنے کچھ سوالات ہم رکھیں گے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن کریم فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، بہت مالدار آدمی تھا لیکن وہ اپنے لباس سے مالدار محسوس نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ تمہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا اظہار بھی کیا کرو، اس اظہار سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا۔ میانہ روی کے کیا معنی ہے یہ ہمیں بتائیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت مقبول اور معروف نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ پیام صبح کا لازمی جز آج کے جو جملہ ایشوز ہیں ان پر گہری نگاہ، مسائل کا ادراک بھی رکھتے ہیں اور مسائل کا حل عطا فرماتے ہیں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ قاری قرآن محترم قاری لیاقت حسین صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ پیش خدمت ہے. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہمارا کنجوسی. اس حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو کس کا دایاں ہاتھ قرار دیا تھا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. لوگو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. قرآن کریم کی کس سورت کا یہ ٹکڑا ہے؟ لوگو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. قرآن کریم کی کس سورت کا یہ ٹکڑا ہے یا کس آیت کا یہ ٹکڑا ہے؟ 3 آپشنز: سورہ بقرہ، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سورہ احزاب. جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. قبلہ مفتی نجیب صاحب ارشاد فرمائیے، یہ بخیلی یہ کتنا بڑا ایک نفسیاتی عارضہ ہے، اس کے تعلق سے ہمارا دین ہماری کیا تعلیم کرتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے صحیح تعبیر فرمائی جو ہمیں کہ واقعتاً یہ کیفیت اگر برقرار رہے تو انسان کا نفسیاتی عارضہ بن جاتی ہے. اور مال اللہ جل شانہ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت کے بیان فرمایا ہے، اور اس کے ہر نعمت کے اللہ جل شانہ نے احکامات دیے ہیں. نعمت جس مقصد کے لیے عطا کی جاتی ہے اس مقصد میں استعمال کر لی جائے، یہی نعمت کا حق ہوتا ہے. اور اگر اس مقصد کے خلاف استعمال کی جائے تو اسے ہی ظلم کہتے ہیں. یہی اس کے لیے ظلم ہے کہ اس نعمت کو غلط استعمال کیا گیا، اس مقصد کے لیے وہ عطا نہیں کی گئی تھی. تو مال کی نوعیت سے جو احکامات دیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا مزاج موضوع ہم کئی مرتبہ اس پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں. قرآن کا موضوع مال کے حوالے سے مزاج ہے انفاق کا، کہ مال خرچ کیا جائے. اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان کی سرشت جو ہے اس کے اندر فطرتاً مزاج ہے مال کی محبت کا. تو مال جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو
کس طرح خرچ کرنا ہے، کس طرح حاصل کرنا ہے، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، اور اسی کا سوال ہے قیامت میں۔ کتنا مال آیا اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیسے حاصل کیا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔ تو اب جو آج کی ہماری گفتگو ہے، آج کی گفتگو یہ ہے کہ مال جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے حکم کیا ہوتا ہے، مال کے آ جانے کے بعد مال کے کیا احکامات ہیں، ان کو اپنے پاس روک کے رکھا جائے جسے بخل کہتے ہیں، یا خرچ کر دیا جائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہر روکنا جو ہے وہ قابل مذمت نہیں ہے، اور ہر خرچ کرنا جو ہے وہ قابل مدح نہیں ہے۔ یعنی جو آپ نے دو اصطلاحات استعمال کی تھیں، فضول خرچی، اسراف، اور اسراف کی اور اس سے زیادہ کی بگڑی ہوئی شکل تبذیر، تو سخاوت کی تعریف کی گئی ہے لیکن اسراف کی مذمت کی گئی ہے، تبذیر کی بھی مذمت کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ کان اخوان الشیاطین کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، بے مصرف خرچ کرتے ہیں، مصرف میں زیادہ خرچ کرے تو اسراف کہلاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اتنی ہی مذمت بخل کی بھی ہے۔ پھر بخل کا ایک پیراڈائم صرف مال کی حد تک نہیں ہے، بخل تمام نعمتوں کو شامل ہے۔ امتی اس اعتبار سے بخل کرتا ہے کہ وہ دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا، دوسروں کو نہیں کہتا، ایمان کی دعوت نہیں دیتا، تو یہ بھی بخل کی ایک قسم ہے۔ لیکن سب سے زیادہ مذمت جو آئی ہے وہ مال کے اعتبار سے فرمایا مسلمان کے اندر دو صفات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمع نہیں ہو سکتی، بدخلقی اور بخل، یہ نہیں جمع ہو سکتا۔ میں بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، بخیل جنت میں داخل، آپ سوچیں اللہ اکبر کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بخل جو ہے وہ جہنم کے ایک شاخ ہے، جو اس کے ساتھ لٹک جاتا ہے، یہ درخت جہنم سے آ رہا ہے، اس کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، جو اس میں لگتا ہے وہ جنت کی ٹہنی سے جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ بخل ناپسندیدہ اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، اس کو روک کے رکھا ہے، تو یہ نفسیاتی صرف نہیں ہوتا، یہ ایمان کی کمی کی علامت بھی بتائی گئی کہ گویا تم یہ سمجھتے ہو کہ دینے والی ذات وہ رزاق جس نے تمہیں عطا کیا تھا وہ تمہیں دوبارہ عطا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں عطا کر، کیوں دبا کے رکھ لو، کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں جو ہے وہ یا تو مال کی محبت ہوگی یا تمہارے ذہن میں یہ ہوگا کہ آگے آنے والے کوئی خدشات ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ آگے ضرورت آئے گی، تو وہ اللہ جس نے ابھی عطا کیا ہے وہ تمہیں بعد میں بھی عطا کرے گا۔ اللہ جل شانہ نے حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ارے میرے بندے تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا، سبحان اللہ، میں تم پر خرچ کروں گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات وہ یہ کہ بخل کے حوالے سے دیکھیں، بخیل جو ہے نا، یعنی بخیل عابد بھی ہو تو بھی خطرے میں، عبادت کرنے والا بھی ہو تو بھی خطرے میں ہو۔ روایت میں آتا ہے یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام سے شیطان کا مکالمہ ہوا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں لوگوں میں کس سے محبت ہے، کس سے خوف آتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے جو ہے نا وہ بخیل عابد سے بڑی محبت ہے اور فاسق سقیق سے جو ہے نا خوف آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، عابد ہے اور پھر تمہیں وہ اس لیے کہ اس کو ڈبونے کے لیے اس کا بخل ہی کافی ہے، اللہ سے ناراضگی کے لیے اس کا بخل ہی کافی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں اس کے گناہوں کو معاف نہ کر دے اس کی سخاوت کی وجہ سے جو یہ خرچ کر رہا ہے۔ تو ایک تو بخل یہ ہے اب ذرا اس کو اور کھول دیجئے آپ تاکہ واضح ہو جائے بات۔ عابد کا بخل آپ نے فرمایا، عابد کا بخل کیا ہوتا ہے، عالم کا بخل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں عابد کا بخل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، عابد کا بخل کہ عبادت تو کر رہا ہوتا ہے لیکن عبادت کا جو حصہ مال سے متعلق ہے وہ نہیں کر، عبادت کا حصہ مال سے بھی متعلق ہے نا، ایک تو ہے فرض جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں کہلاتا، سخاوت زکوٰۃ کے بعد شروع ہوتی ہے، جیسے فرض نوافل فرض کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو صدقات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا سخی وہ ہے، سخاوت اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ تو اب عابد ہے، عبادت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس پہ قناعت ہے، لیکن مال آتا ہے تو اس کو بچا کے رکھتا ہے، کوئی سائل آ جاتا ہے تو اس کو دیتا نہیں ہے،
لوگوں کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو کوئی قرض لینے کے لیے آ جائے تو قرض نہیں، رشتہ داروں آ جائے مانگنے کے لیے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کر رہا، رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کر رہا، یتیموں پہ خرچ نہیں کر رہا، مقروض کے قرض ادا کرنے کے لیے نہیں ادا کر رہا ہے، اور اپنے گھر والوں کی کفالت میں بھی ہاتھ روک کے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ گھر والوں پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ آپ نے ایک بات خود انٹرو میں بیان فرمائی، اللہ جل شانہ کو نعمت کا اظہار پسند ہے، نعمت کا اظہار پسند ہے کہ جب تمہیں اللہ نے نعمت دی تو اس کا اظہار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اللہ کی تعریف میں سے ہے، اللہ کی بندگی میں سے ہے کہ جب دی گئی ہے تو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بندگی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کھانے کے بعد کی جو دعا ہے اس میں کیوں یہ کہلوایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ یہ بندگی کا طریقہ ہے کہ وہ نعمت کے استعمال کے بعد نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، وہ نعمت کو اللہ دینے والے ایک منعم کی طرف منسوب کرتا ہے جس نے نعمت عطا کی ہے، سبحان اللہ، تو اب اس کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ تو اب جب مال عابد ہے تو یہ ہے۔ اچھا، عالم کا بخل کیا ہوگا؟ عالم کا بخل یہ ہے کہ علم موجود ہے اس کے پاس، علم موجود ہے۔ اچھا، اس میں دو طرح کی تعریفات لکھی، ایک یہ ہے کہ علم موجود ہے، اس کو پتہ بھی ہے سب کچھ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا فضائل ہیں ایمان کی، پھر بھی وہ خرچ نہیں کر رہا ہے، نہ خرچ کرنے کی نیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر علم موجود ہے، مال موجود نہیں ہے، لیکن یہ نیت موجود ہے کہ اللہ تو نے مجھے مال عطا کیا تو میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیت پہ نواز دیتے ہیں۔ اسی طرح اپنے علم سے آگے خرچ نہیں کر رہا۔ علم بھی یاد رکھیے گا، علم ایسی دولت ہے کہ یہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہے، روکنے سے گھٹتی ہے۔ خرچ کرنے سے بڑھتی ہے کیا مطلب؟ علم کا خرچ کرنا کیا ہے؟ علم کا خرچ کرنا ہے علم کا پھیلانا، کہ جو تمہیں اللہ نے نعمت عطا کی ہے اسے پھیلاؤ۔ یہ اب اور مال کا کیا ہے کہ بھئی اگر مال بھی عطا کیا ہے تو مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ خرچ کرنے سے بخل کو کیوں مذمت کی گئی ہے؟ کیونکہ اس سے مال کی محبت پیدا ہوتی ہے، دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح کی ابتدا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ایمان سے ہوئی تھی اور زہد سے ہوئی تھی، کہ دنیا کی محبتیں ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور فرمایا اس امت کی جو انتہا میں فساد آئے گا وہ مال کی محبت اور لمبی امیدوں سے آئے گا، لمبی امیدیں لگائیں گے، مال کی محبت۔ تو یہ بخل کی مذمت اس لیے کی گئی ہے کہ یہ ایمان کے لیے بھی، ایمان میں بھی فساد آتا ہے، انسان کے نفسیات میں فساد آتا ہے، اور جب نفسیات میں فساد آئے ان دو چیزوں میں تو یہ اس کا اظہار انسان کے اعمال اور رویوں میں ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ بیہیویئر پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اور ایمان کا اثر اس کے اعمال پہ پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے اس کی انسان کی نفسیات میں مال سے ایک محبت موجود ہے، جیسا کہ آپ نے بات فرمائی، انٹرنسک فیچر ہے اس کا۔ جی بالکل، یہ کتنی اہم بات ہے کہ ایک تو مال کی محبت بھی موجود ہے، لیکن اس سے دور رکھنے کا بھی حکم دے رہا ہے ہمارا دین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورے پروگرام کی بنیاد فراہم کر دی مفتی صاحب نے۔ اب یہ کہ مال کی محبت، مال کو مجھے بچا کے رکھنا ہے، مال کو خیر بھی قرار دے رہا ہے قرآن کریم۔ جو آپ نے بات فرمائی کہ مال کو مجھے بچانا ہے، اور اگر میں مال بچا رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں، تو خلاف دین کام اس لیے ہو رہا ہے کہ جس اللہ نے مجھے آج یہ نعمت دی ہے میں خرچ کر دیتا ہوں تو مجھے یہ نعمتیں مجھ پر ان کا ظہور ہونا بند نہیں ہو جائے گا۔ تو ایک تعلق اس کا توکل سے بھی ہو گیا، ایک تعلق اس کا قناعت سے بھی ہو گیا، اس کا ایک تعلق شکر سے بھی ہو گیا۔ تو ذرا اس کو کہ کنجوسی کیوں اتنی مذمت کی جا رہی ہے کنجوسی کی، اور ایک کنجوسی اور کفایت شعاری ان کے مابین کیا حد فاصل ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ انیق صاحب، یہ بڑا اچھا موضوع بھی ہے، بڑا تفصیل طلب بھی ہے، اور اس میں دین کا مزاج سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف تلقین فرما دی کہ نہ تو اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھو، نہ اس کو یوں پھیلا کے رکھو، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پورا باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ آدھا دینا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں۔
انہوں نے کہا تہائی دے دو، آپ نے فرمایا ہاں تہائی بہت ہے۔ انفاق کی آیت مسلمانوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قرآن کریم میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے خرچ کر لو کہ موت آئے، اور پھر تم تمنا کرو جی کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تاکہ میں جا کر فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ کہ صدقہ کر کے میں صالحین میں شامل ہوں۔ یسألونک ماذا ينفقون، قُلِ الْعَفْوَ، خرچ اللہ کریں۔ اکبر، اسی اللہ طریقے سے یہ بات فرمائی کہ جو تم وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، خرچ کرو، جو کچھ تم خرچ کرو گے تو وہ تمہارے پاس اللہ لوٹا دے گا۔ اس کے پیچھے دو تین باتیں ہیں اصل میں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک نظام پیدا کیا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت رکھا ہے، سبحان کس کو کتنا دے گا یہ خالصتاً اس کی رضا ہے۔ اس کا تعلق نہ کسی شخص کی عبادت سے ہے نہ تعلق سے ہے۔ ایسے ایسوں کو اللہ دیتا ہے، فرعون کو دیا ہوا تھا، جی جو اللہ کو برا کہتے ہیں، اللہ کو گالی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتا ہے۔ یہ کائنات کا نظام اس نے بڑا عجیب بنایا، جی اور جب مطالبہ کیا اور مشرکین مکہ اور ان سب کے سامنے ان کے ایک جرم کو اللہ نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو جو اللہ نے دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انطعم من لا یشاء اللہ اطعمہ، ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ نے بھوکا رکھا ہے، یعنی اللہ چاہتا تو اس کو بھی دے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے ارشاد فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین، تم بات ہی نہیں سمجھے۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ نظر رکھیں، خیر الناس من ینفع الناس، اس سے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بدنی عبادات رکھی، بندوں کے خیال کرنے کا حکم دیا، خیر الناس من ینفع الناس زبان نبوی سے کہلوایا گیا، تو اللہ جب کسی شخص کو دیتا ہے تو اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ یہ صدقہ کرے، یہ خیرات کرے، یہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے اور اس کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور اگر روکتا ہے، یہ بخل کرتا ہے، قرآن کریم میں منافقین کے بارے میں یہ کہی گئی سورہ منافقون میں کہ یہ کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، ان پر مت خرچ کرو اللہ کے رسول پر، نہ ان کے ساتھیوں پر خرچ کرو، یہ لوگ آخر میں بھاگ جائیں گے جب تنگ ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس تو آسمان زمین کے خزانے۔ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو جب رزق دیتا ہے تو وہ ان کو یہ بھی دیکھتا ہے کہ ان کو دے کر آزماتا ہے کہ تم ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہو، کیا تمہاری عبدیت اتنی اچھی ہے کہ تمہیں خرچ کرنے کے بعد اس پر یقین ہو کہ ہم تمہیں لوٹا دیں گے؟ کیا تمہاری عبدیت میں اتنا کمال ہے کہ تمہیں اس بات کے یقین ہو کہ جب تم دے رہے ہو تو اللہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ان سب کو دیکھیں کہ جو کچھ آیا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ تو اس سے ایک ہمارے سامنے بات نکل کر آتی ہے کہ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مستحقین کی مدد کرنا، خیر کے کاموں میں پیسہ لگانا، اجتماعی کاموں میں لگانا، انفرادی کاموں میں لگانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مومنین کی ایک اعلیٰ وصف اور عبادت کے طور پہ مطلوب ہے۔ اور اس چیز سے کنی کترانا، اپنی ذات پر خرچ کر کے ان چیزوں پر مت کرنا، یا جہاں پر اپنی ذات پہ بھی نہیں کرنا، یا اپنی ذات پہ بھی نہیں کرنا، یا جہاں پر ضرورتیں ہیں وہاں پر صرف جا کر ایک فرض کی تکمیل کر کے آ جانا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بخل کی نشانی ہے۔ اور جیسے کہ بخل کے بارے میں سخت ناپسند کیا گیا، کیونکہ بخیل در حقیقت ایک جو اصل ایک اس کے اندر بات سمجھ میں آتی ہے کہ بخیل در حقیقت اللہ پہ ایمان، جیسے مفتی نجی صاحب نے فرمایا، ایمان کی کمی معلوم ہوتی ہے کہ بھئی تمہیں اتنا جو ہے وہ بھی تو اللہ کا فضل ہے، تو اب تمہیں آگے کس چیز کا ڈر ہے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی تلقین فرما دی کہ دیکھو ایسا بھی مت کرو کہ سب کچھ اپنے ہاتھ سے دے دو۔ چنانچہ صحابہ کرام میں جب بعض نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم سب کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، ایک تہائی دے دو، بقیہ اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ دو، بقیہ اپنے اس وقت کے لیے چھوڑ دو جب تمہیں ضرورت ہو۔ تو یہ قرآن کریم میں ایک اعتدال کے رویے کے ساتھ تلقین کی گئی، اور دوسری طرف وہ تلقین جو اسراف اور تبذیر سے بچنے کی گئی۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے اتنا خرچہ، تمہیں اگر کئی لاکھ روپے، کروڑوں روپے ہم سنتے ہیں کہ فلاں امیر آدمی کی شادی ہوئی، اس کی بیٹی کی شادی، اس نے 2 ارب روپے لٹا دیے، کسی نے 20 کروڑ لٹا دیے، کسی نے 5 کروڑ لٹا دیے، تو اگر تمہیں ایسا خرچ کرنا ہی ہے تو اس کے انفاق شامل کر لو۔ تمہیں اگر اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا ہے کہ تمہارا بیٹا یا بیٹی اس قابل ہوا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، تو شادی سادگی سے کر کے اس کے اندر انفاق کی کیفیت ڈال لو، اسراف اور تبذیر مت ڈالو۔ یعنی انسان کو خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ انسان کو خرچ کرنے میں اپنی بڑائی محسوس ہوتی ہے، تو فرمایا اسراف اور تبذیر کی طرف مت جاؤ، اس طرف موڑو اپنے آپ کو، یہ تمہارے لیے خیر بھی ہے،
تمہارے لیے آخرت میں بھی کام آئے گا، تمہارے لوگوں کو بھی کام آئے گا، بجائے اس کے کہ تم جا کر جو ہے ایک شادی کرو، اس کے اندر صرف اور صرف تم پٹاخے اور پھلجڑیاں چھوڑنے پر اور اس طرح کی آتش بازی کرنے کے اوپر تم 50-50 لاکھ روپے لٹا دو، جس کا کوئی حاصل نہیں ہے سوائے 10-15 سیکنڈ کی ایک لذت جو کہ پھٹنے سے نظر آتی ہے روشنی۔ ان چیزوں پر، ان لغویات پر خرچ کرو۔ خرچ کرنا ہے، بخل کر کے مت بیٹھو، ہاتھ گردن سے باندھے مت بیٹھو، خدا کی راہ کی طرف خرچ کرو۔ خیر الناس من ینفع الناس کا کام کرو، بندوں کی اجتماعی خیر کے کام کرو، انفرادی خیر کے کام کرو، ایسے کام کر جاؤ۔ یہ صدقہ جاریہ کا تصور کیا ہے کہ ایسا کوئی کام کر جاؤ کہ تم اپنی زندگی کے بعد بھی جب تمہیں ضرورت پڑتی ہو تو تمہیں ثواب ملا کرے۔ یہ صدقہ جاریہ کا جو زیادہ تر کام ہے وہ انسان اپنے پاس سے انفاق کے ذریعے کرتا ہے۔ کوئی کتاب لکھ جاتا ہے بندوں کے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بخاری شریف ہے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور ان کا یہ انفاق تھا۔ جو دین کے رخ پر کام کر جاتا ہے، علم کے رخ پر کام کر جاتا ہے، کوئی خیرات کا کوئی ایسا چیز کر جاتا ہے جس سے لوگوں کو کنواں کھدوانے کی بات آتی تھی، ادارے بنانے کی بات آتی ہے، تعلیمی ادارے بنانے کی بات آتی ہے، اسی طریقے سے ایسے لوگوں کو تیار کرنا جو ملک و ملت کے کام ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب انفاق کے شعبے ہیں، جس میں غریب بھی شامل ہیں، جس کے اندر اجتماعی کام بھی شامل ہے، انفرادی کام بھی شامل ہے۔ اگر انسان اس سے کھٹکتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، یا یہ سمجھتا ہے میرا کام نہیں، یہ صفت پھر بخل ہے، اور جب اس کی انتہا یہ پہنچتی ہے کہ انسان اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ اور حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دے تو اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے پر نظر آئے۔ فرعون کی، حامان اور قارون کی طریقے سے وہ اترائے بھی نہیں، اس طریقے سے اکڑ کے بھی نہ چلے کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر ایسے اکڑ کے مت چلو، نہ تو تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں جتنا اونچا ہو سکتے ہو، نہ تو وہ کبر اس کے اندر پیدا ہو، نہ اس کے اندر بخل پیدا ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کی جو چند صفات گنوائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ گنوایا۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ منافقون والی جو پڑھی تھی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم خرچ کرو من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت آئے۔ موت آنے کے پر انسان کی تمنا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ کاش مجھے مہلت مل جائے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تھوڑی سی مہلت مل جائے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ ایسا نہیں کرو۔ اسی طریقے سے جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائے، اور اس میں جو ایک اہم بات مفتی نجیب صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ فرمایا، مال بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی علم دیا ہے، کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی چیز دی ہے، کوئی طبی نسخہ دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب یہ کمال سمجھا جاتا ہے کہ طبی نسخے اور ان سب چیزوں کو چھپا کے رکھو، اس طرح کی جو علم کی چیزیں ان کو چھپا کے رکھو، خیر و منفعت کی چیزیں ان کو چھپا کے رکھو۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بھی انسان کے لیے لکھ دیا ہے، الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کوئی ذی روح، کوئی سانس لینے والی ذات جب تک کہ اپنا رزق اس روح زمین پر مکمل نہ کر لے تو وہ مر نہیں سکتی۔ تو اب اگر اپنے لیے اتنی چیزیں جمع کر دینا جس سے آپ کو کام بھی نہ ہو، جو آپ کے منفعت میں نہ، اس کے مقابلے میں اس طرف پھیرا گیا۔ اور اگر ہم اس کو نفسیاتی رخ پر دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی اس چیز کی تربیت کی ہے۔ چنانچہ دیکھیں انیس صاحب، جب ہم ان لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں، یہ بادشاہ اپنے محل بناتے تھے، تاج محل مشہور ہے، تو یہ بات کہی جاتی ہے، ہمارے جو ماہرین عمرانیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے تو اس کا اظہار انسان کرنا پسند کرتا ہے، اور یہ تاریخ رہی ہے کہ انسان اعلیٰ ترین محلات اور پتہ نہیں کیا کیا بناتا ہے۔ اندلس کی تاریخ پڑھیں، بغداد کی پڑھیں، ہندوستان کی پڑھیں، ترکی کی پڑھیں، روس کے اندر جو بادشاہوں کے محلات ہیں وہ پڑھیں تو انہوں نے چھتوں تک پہ سونا لگایا ہوا ہے۔ ایسے عجیب و غریب جسے ہم کہتے ہیں چیزیں تیار کرنا، لیکن یہ سب چیزیں جب آخر میں آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فلاح اور ان کی افادیت بنی نوع انسانیت کے لیے اتنی نہیں ہے۔ ظاہر ایک بڑا محل بنا دیا، لوگ آ کے دیکھ کے خوش ہو کے جاتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں بنی نوع انسانیت کی فلاح کے کام کیے جائیں، یہ تصور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے زمانے سے ملتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم جاری فرمایا قرآن کریم میں کہ جو اللہ اپنے نبی کو جہاد اور اس فتوحات کے ذریعے چیزیں عطا فرمائے، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، پورا سب کو کہا کہ نہیں وہ سب کا ہے، كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب خرچ کرنے کی طرف رغبت جائے تو ایسے کاموں میں خرچ کرو جو وجوہ خیر ہوں، جو بھلائی کے ہوں، خیر الناس من ینفع الناس کے تحت آتے ہوں۔ اگر میں نے 2 کروڑ روپے کی گھڑی پہن لی، 10 کروڑ روپے، 20 کروڑ، 50 کروڑ روپے کے میں نے اپنے محلات اور وہ بنا لیے، تو شاید میں اپنی ذات کو تسکین پہنچا لوں گا 50-60 سال، 200 سال تو میری عمر نہیں ہوگی، دیکھنے والوں کو میں کرا دوں گا واہ واہ، لیکن اس کی منفعت نہ اپنی ذات کو ہے نہ انسانیت کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی اس
خرچے والی کیفیت کی ترتیب دے کے فرماتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں کہ کرنا ہے خرچ، بہت دولت ہے، انفاق کے راستے سے آ جاؤ، اپنے لیے بھی فائدہ حاصل کرو، الصدقہ واکم من الصالحین میں بھی شامل ہو جاؤ، مرتبے بھی حاصل کرو۔ اور آج کے دور میں طریق صاحب اکثر جب مجالس میں کہیں بیٹھنا ہوتا ہے تو میں حضرات سے یہ کہتا ہوں، ہم جس زمانے میں ہیں اس زمانے میں وہ ریاضتیں نہیں ہوتی لوگوں سے کہ تہجد میں اٹھ کے 20 نفلیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم ختم کر رہے ہیں۔ جو عبادات ہیں بدنی، اس کے اندر انسان کو دشواری ہونے لگی ہے، ہمتیں کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مالی وسائل بہت دیے ہیں، تو انفاق کو اپنی عادت ڈالیں اور اس میں خرچ کریں۔ یہ حساب نہ کریں کہ میری زکوٰۃ جو ہے وہ 3,80,236 روپے اٹھانے بنتی ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ نہ کریں، زیادہ دیں، جی ہاں، وہ خوب دے گا۔ وہ تو زکوٰۃ جیسے فرمایا مفتی صاحب نے کہ زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہے، وہ تو فرائض ہیں، وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ انفاق، صدقات، خیرات جو آپ حضرات نے بیان فرمائی، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ رب کا ہے، جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ جو انسانیت کی بات کی، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انسان کے کام آنا ہے۔ اور کنجوسی جو میں نے عرض کیا تھا کہ کنجوس آدمی اپنے لیے بھی کنجوس ہوتا ہے، تو میں بھی تو انسان ہوں، میں بھی تو اللہ کے کنبے میں شامل ہوں۔ اگر میں اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا، مال بچا کے رکھ رہا ہوں، تو میں اپنا نقصان تو کر ہی رہا ہوں، لیکن ایک انسان کو ڈی گریڈ کر رہا ہوں۔ مال اہم ہو گیا، میں غیر اہم ہو گیا۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں۔ ہمارے معاشروں میں، مسلمان معاشروں میں، پاکستان کے معاشروں میں بڑا مال ہے ایک آدمی کے پاس، بہت ہم جانتے ہیں کہ بڑا مال ہے، لیکن جب بھی وہ آتا ہے وہ پہلے اپنے دکھڑوں سے آغاز کرتا ہے کہ یار کیا ہو گیا، کیا مسائل ہیں، کاروبار بالکل ایسے ہی جا رہا ہے۔ آپ ادا کریں خدا کا شکر، اللہ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور آپ انفاق انفاق انفاق، پورے قرآن کریم میں جو مزاج دین ہے وہ بچت کا نہیں، خرچ کرنے کے خرچ کا ہے۔ پورے قرآن کریم میں کہاں ہے کہ بچت کرو بچت کرو، نہیں، خرچ کرو۔ بہانے بہانے سے خرچ کروایا گیا ہے۔ مفتی صاحب ایک بات جو آپ فرماتے ہیں، ٹو ڈوز، کرنے کے کام، آپ ہمیں تعلیم کیجئے، ہمارے نوجوان، خاص طور پہ ہمارے نوجوان اور بچے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، دین کی طرف مائل ہیں، انہیں بتائیے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیں، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو مفتی ارشاد صاحب نے ارشاد فرمائی کہ دیکھیں اللہ جل شانہ نے مال جو ہے وہ انسان کے پاس بطور امانت کے دیا ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ یہ مال کے ہم مالک نہیں ہیں، کسٹوڈین ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ کی مخلوق تک جن کا حق اس مال کے اندر تھا ان تک پہنچا دیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے مال میں کمی نہیں کروں گا، اضافہ کروں گا، سبحان اللہ، اضافہ کروں گا، ان تک پہنچا دیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ اہتمام کرنا ہے جس کو 10 روپے ملتے ہیں، 100 روپے ملتے ہیں، 1 لاکھ روپے ملتے ہیں، وہ یہ طے کریں کہ بھائی سب سے پہلے ایک تو نیکی میں جلدی کرنا، تاخیر نہیں کرنی ہے، ٹھیک، اس کو آدمی تاخیر نہ کرے۔ موت کے وقت کی سخاوت کو پسند نہیں کیا گیا ہے، صحت اور ضرورت کے وقت کی سخاوت کی تعریف کی گئی ہے، جب خود صحت مند تھا اور ضرورت بھی تھی۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد کو ترغیب دینی چاہیے، لیکن اولاد سے پہلے اولاد تو ماں باپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ماں باپ کا مزاج کیا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھنا چاہیے اپنے ارد گرد اپنی بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے والوں کو، اور اس میں خرچ کرنے کے بے شمار مواقع ہیں۔ ایسے مواقعوں کو تلاش کرنا چاہیے جس میں عام لوگوں کے لیے، آپ کو کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر گھر والا جو ہے سب کے یہاں پانی آ رہا ہے، بھائی آپ کوئی مٹکا لگا باہر رکھ دو، کوئی تھوڑی سی سبیل بنا دو، اور لوگ آتے جاتے پیتے رہیں گے۔ کوئی ایسی جگہوں پہ آپ سوچیں، حدیث محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس نے اللہ کے راستے میں وقف نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ سنت ہے جو امت میں سے ختم ہو گئی۔ میں اس لیے کہتا ہوں جو پروگرام سن رہے ہیں ساتھی کہ ایک یہ بہت بڑا ٹوڈو ہے، اللہ نے جن خاندانوں کو مال دیا ہے وقف کی سنت کو زندہ کریں۔ 1400 سال کی تاریخ ہے، 1400 سال کی تاریخ ہے۔ ہمارا
صحت کا نظام اور تعلیم کا نظام صرف وقف کی بنیاد پہ چلا ہے، جس کو آج ویسٹ انڈومنٹس کہتا ہے، ویسٹ نے جس کی بنیاد پہ ٹرسٹ کا نظام قائم کیا ہے۔ اور یہ وقف کیا ہے؟ وقف یہ ہے کہ آپ نے اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیا، جو آپ کو محشر میں آپ کو مل جائے گا۔ یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے اللہ کے لیے، اللہ کے اور صدقہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں، دوسری بات ایک اور چیز ہے مال کے ساتھ ساتھ یہ مزاج پیدا کریں سکھانے کا، کہ دیکھو بخل نہیں کرو، تمہیں آتا ہے نا سکھاؤ، چھپاؤ نہیں، سکھاؤ، شیئر کرو۔ اپنے بچوں کو کہو ہوم ورک چھپانا نہیں ہے، ہوم ورک شیئر کرنا ہے، نہیں بیٹے اپنے ہوم ورک مت دکھانا ساتھ والے کو۔ تو آپ یہ بخل کا مزاج کلاس 1 سے پیدا کر رہے ہیں، نہیں وہ تو دیکھ لیں گے نا وہ بھی پاس ہو جائے گا، نہیں 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 نہیں، شیئر کرنا ہے، تمہیں خرچ کرنا ہے۔ دیکھو اگر تم نے آج دنیا والے کہتے ہیں، مینجمنٹ سائنسز کہتی ہے آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ پہلے اپنی جگہ کے لیے افراد تیار کر دو، آگے خود بڑھ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آپ سکھاؤ، آگے لوگوں کو سکھائیں۔ اور صرف اس میں نہیں، میں کہتا ہوں اب تعلیم کی بات چل رہی ہے تو اگر ہم نے اللہ جل شانہ نے یہ انعام عطا فرمایا، دین کی تعلیم دی ہے، دنیا کی تعلیم لی ہے، تو بھائی اس کو خرچ کرو، لوگوں پہ خرچ کرو، لوگوں کو سکھاؤ۔ میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ کے یہاں کام کرنے والی آتی ہے، ارے کیوں بخل کرتے ہو، تھوڑا سا وقت نکال لو، آدھا 15 منٹ اس کے لے لو، اور 15 منٹ لے کے اس کو کوئی سکھا دو، اس کی خواندگی بڑھ جائے گی، اس کے بچوں کو تعلیم دے دو، اس کو دین کی تعلیم سکھا دو۔ آپ کے پاس ڈرائیور ہے، آپ اس ڈرائیور کو سکھا دیں، آپ شروع تو کریں، آپ انفاق شروع۔ دیکھیں انفاق صرف پیسے کا نہیں ہوتا، انفاق صلاحیتوں کا بھی ہے، انفاق علم کا بھی ہے، انفاق مال کا بھی ہے۔ آپ عادت ڈالیں کہ اللہ کے نزدیک آپ انفاق خرچ کرنے والوں میں سے ہیں۔ وہ میں دیکھوں گا، میں اگر یہ سکھا رہا ہوں گا تو میں اپنی اولادوں کو خود یہ موقع دے رہا ہوں گا کہ وہ بھی اس کا اہتمام کریں گے، کیونکہ معاشرے کا ایک کارآمد اور مفید شہری مجھے ثابت ہونا ہے۔ جو بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ انسانیت کی خدمت، کیا اچھی بات ہے۔ اب یہ کوشش کر لیں ہم کہ آج سے میں یہ طے کروں کہ بھائی میرے مال میں اللہ نے جن لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں وہ کتنوں کو میں دے رہا ہوں۔ آپ سوچیں کہ میں کوئی یتیم میرے زیر کفالت ہے، کسی کے میں نے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہوں، مقروض کی مدد کرتا ہوں، مسافر، یہ سارے وہ ہیں جو اللہ نے مال میں گنائے کہ یہ ان لوگوں کے حقوق ہیں تمہارے مال کے اندر، حق ہے ان کے اندر۔ تو ہم کم از کم اپنا ایک سیلف آڈٹ کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں کہ بھائی لوگوں کے کوئی حقوق میری طرف تو نہیں ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے جو مفتی شاہ صاحب نے فرمائی، حدیث میں خود آتا ہے من عطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے روکا بھی، یعنی جہاں نام نمود ہے وہاں رک جاؤ، کہ نام نمود کے لیے نہیں خرچ کریں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اسراف تبذیر میں، ریاکاری میں نہ آ جائے، لیکن اللہ کے یہاں خرچ کرنا ہے۔ ہاں جہاں تمہارے خرچ نام لینے سے، نام دینے سے لوگوں میں ہمت افزائی ہوگی، ترغیب ہوگی، تو وہاں بڑھ جاؤ، وہاں بڑھ جاؤ۔ آخری چیز یہ جو آپ نے ایک مشکل سوال رکھا تھا، اس کے لیے الگ پروگرام ہے، لیکن ٹو ڈوز اس کے یہ ہیں کہ اس کے لیے اپنا کوئی مربی تلاش کرنا پڑتا ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ کہاں یہ کفایت شعاری ہے، کہاں یہ قناعت ہے، کہاں کنجوسی ہے، کہاں اسراف ہے، کہاں تبذیر ہے، اور کہاں نعمت کا اظہار ہے۔ یہ جو گیج ہے نا، یہ آپ خود نہیں طے کر سکتے، کیونکہ آپ کی انٹرنسک نیچر یہ ہے کہ محبت ہے۔ مال کی محبت فی نفس ہی مذموم نہیں ہے، یہ اس وقت مذموم ہے جب یہ بخل کی طرف لے جائے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب جو آپ نے گیج کی بات فرمائی نا، کہ میں اگر ایک میٹر اپنے اندر یہ لگا لوں کہ میرے اس کفایت شعاری، میں بخل کا نام نہیں لے رہا، بخل کا، کنجوسی کا نام نہیں لے رہا، اگر میں فرض کیجئے کہ یہ 5,000 روپے بچا رہا ہوں کہ نہیں یہ بچا لو، یہ کام آئیں گے میرے، تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ 5,000 روپے جو میں بچا رہا ہوں اس سے انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے یا میری بچت سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کے کسی بندے کا فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ سے بڑا غیرت مند تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو اللہ جو پلٹا کے دے گا مجھے کہ تم نے میرے بندے کا خیال رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صاحب یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا، اس بات کا تھوڑا سا اور بھی ہم بڑا کریں۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی چند بنیادی ضرورتیں، میں ایک مثال دیتا ہوں پانی کی، صاف ستھرے پانی تک کی رسائی اب عام آدمی کی بس کی بات نہیں رہ رہی، اور جس طرح کی رپورٹ آتی ہیں کہ 2050 تک جو حالات ہوں گے شاید پانی کے اوپر جنگیں ہوں۔ ایک مسلمان معاشرے کے اندر
جو اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت پیدا کیے ہیں وہ اس کمی کو دور کر کے اپنے لیے مال بنانے کے بجائے آخرت بنانے کا تصور پیدا کریں، تاکہ اسلام کا وہ جو نظام انفاق ہے اس کے ثمرات سامنے ہیں. جیسے مفتی نجیب صاحب نے کہا اوقاف بنانا، تعلیم کے اندر ہمارے یہاں مسائل ہیں، صحت کے اندر ہمارے یہاں مسائل ہیں، جسے ہم اسٹیپل فوڈ کہتے ہیں، عام کھانا جو انسان کی زندگی بقا کے لیے درکار ہوتا ہے، اس کے اندر مسائل ہیں، رہائش میں مسائل ہیں. یہ اجتماعی طور پر کرنے کے کام ریاست کے بھی ہیں، حکومت کے بھی ہیں، لیکن ہم لوگ اس کے اندر انفاق کے راستے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ مسلمان کرتے بھی ہیں. الحمدللہ اس میں بہت شکر کی بات ہے. لیکن ایک ساتھ ساتھ بات یہ بھی ہے کہ جہاں پر آپ سمجھتے ہو کہ کسی کام میں اسراف یا تبذیر ہو رہی ہے، آپ اس کو فوراً انفاق کی طرف موڑ دیں. کیا بات، روکے نہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بچی کی شادی کرنے جا رہا ہوں، اس پر میرا ارادہ ہے 5 کروڑ روپے خرچ کرنے کا، تو آپ ایسا نہ کریں. آپ کا منصب اللہ نے دیا ہے، آپ کو مال دیا ہے، آپ 50 لاکھ میں کر لیں، 4.5 کروڑ روپے بچا کے نہ رکھیں، کیونکہ یہ آپ خرچ کرنے پہ راضی تھے. اب اس کو انفاق کے راستے کہیں نہ کہیں لگا دیں، کیونکہ ان پیسوں میں 4.5 کروڑ میں کوئی 100 شادیاں ہو سکتی ہیں، 100 شادیاں ہو سکتی ہیں ایسی، تو وہ شادیاں کروائیں. وہ شادیاں کروائیں. یہ مزاج جو ہے نا، میں جو انفاق کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہ سمجھیں صرف کہ آپ نے 4 لوگوں کو جا کے کچھ کھانا کھلا دیا، کپڑے بنا دیے. وہ ایک مزاج معاشرے کا ہوتا ہے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پہنچتا ہے تو لوگ آ کر باہر کہتے ہیں کہ یہ مال ہمیں بھیج دیجئے. وہ کہتے ہیں میں نے تو ایسا آدمی سے سودا کیا ہے ایسی ذات سے کہ جو 1 کے بدلے میں 10 دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں کر سکتے، ہم 1 کے بدلے میں 2 دے دیں گے، دگنا دے دیں گے. یہ مزاج جب پیدا ہوتا ہے، صحابہ اکرام جنگوں میں ہیں، زخمی ہیں، پانی لے کر کوئی آ رہا ہے، انہوں نے کہا اس کو دے دو، اس کو دے دو. یہ جو قرآن کریم نے تعریف کرتا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ایک رات کا عمل ہے وہ، اور وہ عمل شاید آدھے گھنٹے کا ہو کہ جس وقت مہمان نے بیٹھ کے کھانا کھایا، لیکن اس عمل کو اللہ کے یہاں کیا مقبولیت ہے کہ تا قیامت ہم پڑھیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی تو بات ہے. کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دیہاتی صحابی کی تعریف کر رہے ہیں جو جب مزدوری دن بھر کرنے کے بعد جب ان کو کھجوریں ملی تھیں 2-4 کلو تو آدھی لے کر وہ آئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ الذین لا یجدون الا جہدہم، کہ جن کے پاس صرف اپنی محنت مزدوری کے علاوہ دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سخر اللہ منہم کا لفظ کہا. معلوم یہ ہوا اللہ کو یہ کام بے انتہا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے نہیں غرض ہوتی کہ انسان مقدار میں کتنا دے رہا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے اپنے قلب، آپ کے قلب کو دیکھتا ہے، آپ کی صورت کو نہیں دیکھتا. اگر ایک آدمی 5 روپے لا کے دیتا ہے اور اس کی یہی استطاعت ہے، اس کا درجہ ان لوگوں سے آگے ہو سکتا ہے جو کہ اربوں روپے خرچ کرتے ہوں. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدار کو بھی جب معیار نہیں بنایا تو آپ دیکھیں کتنا بڑا قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے. اگر وہ مقدار کو معیار بناتا کہ ہمیں تم 1,00,000 روپے لا کر دو تبھی ہم قبول کریں گے تو یہ سب کچھ مسئلہ ہو جاتا. اس نے فرمایا 5 روپے دیتے ہو 5 روپے دو، 5 لاکھ دے سکتے ہو 5 لاکھ دو. اور ایک اور بات میں عرض کروں گا، اور ایک کھجور دے سکتے ہو تو ایک کھجور دے دو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ کھجور جب جو بندہ نیک نیتی سے دیتا ہے تو وہ کھجور ہتھیلی پر ہوتی ہے اس کے، اور یہ صدقہ بڑھتے 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 احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اور حدیث میں ایک اور آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر ممکن ہو تو کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے آنکھ سے بچ جایا کرو. میں ایک اکنامکس کے پرسپیکٹیو سے بھی بات کروں گا. انیس صاحب، ہم عالم اسلام میں پچھلے دنوں ایک اس طرح کی رپورٹس ہمارے پاس آتی ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. مسلمانوں کو اللہ نے بہت دولت دی ہے، مسلمانوں کے پاس زکوٰۃ بھی بہت نکلتی ہے. ایک مجموعی رائے ابھی تک جو پچھلے 25 سال کے مطالعے کے بعد سامنے آئی ہے کہ مسلمان انفاق بھی کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، منظم اور مرتب طریقے سے نہیں کرتے. پاکستان اور ہندوستان اور یہ سارے مسلمانوں کو ملائیں، عرب کے، عجم کے، ان سب کو، تو اربوں ڈالر زکوٰۃ نکلتی ہے اور عطیات نکلتے ہیں اربوں ڈالر کے. لیکن وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس رخ پر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو انفاق ہیں، اور انفاق کے اندر ہم تعلیم کے رخ پر انفاق کرتے ہوں، صلاحیت کے رخ پہ انفاق کرتے ہوں. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ کھڑے ہوں اور ایسے بہت سارے پیٹنٹ یا بہت ساری کتابیں جو کاپی رائٹ کے مسائل ہیں ان کو خرید کر وہ ان کے مصنفین کو پیسے دے کر اس کو عام کر دیں، اس کو وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں عام کر دیں تاکہ وہ ان کے لیے تا قیامت کام آتا رہے. یہ اس رخ پر ہمارے یہاں کچھ منظم کام کرنے کی ضرورت ہے. اب پاکستان، ترکی اور اس طرح کے بعض جگہوں پر ایسے ادارے قائم ہو رہے ہیں جو کہ اس طرح کی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم خرچ کرنا، انفاق مینجمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. وہ کہتا ہے مرتب طریقے سے کریں تاکہ اس کی افادیت بنی نوع انسانیت اور امت مسلمہ کے لیے بڑے پیمانے پر ہو. اس رخ پر اگر ہم سیکھ لیں تو یہ انفاق کا جو ہے کام
کہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، یہ مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی صدقہ دینے نکلے گا تو لینے والا نہیں ہوگا. جی ہاں، تو وہ کیسے ہوگا؟ ایسا ہوا بھی ہے اور ہوگا بھی. جی ایسا ہوا بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ لے لو، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. اللہ یہ نشانیاں ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظریہ ہے، اور جس شخص کے اس بات پر یقین ہو کہ ہمیں ایک دن اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اس کے لیے اس راستے پر چلنے کا آج کے دور میں سب سے آسان طریقہ ہے. آج کے دور میں اگر آپ تہجد نہیں پڑھ پاتے ہیں، صرف فرائض کی تکمیل ہوتی ہے، تو الحمدللہ ہمارے یہاں جو معاشی حالات آج سے 50 سال کے مقابلے میں ہمارے حالات اچھے ہیں، بہت بہتر ہیں. تو ہم اس راستے کو اپنے لیے اپنائیں اور 2-3 چیزیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں تاکہ ہمارے اس جگہ پہ کام آئے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ نہ مال کام آتا ہے نہ دولت کام آتی ہے. وہاں پہ تو وہ کام آتا ہے کہ جو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کے رخ سے ہم کریں گے تو بہت کچھ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں مال کام نہیں آتا، اعمال کام آتے ہیں. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. مفتی نجیب صاحب بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اللہ نے آپ کو لہن عطا فرمایا ہے. خواتین و حضرات، بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو کس کا دایاں ہاتھ قرار دیا تھا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. لوگو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. قرآن کریم کی کس صورت میں یہ الفاظ آئے ہیں؟ سورہ بقرہ میں یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یا سورہ احزاب میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345 27009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. وقت ہے قرآن اندازی کا. قبلہ مفتی نجیب صاحب ارشاد فرمائیے. آج کے ونر کے نام کا اعلان فرما رہے ہیں مفتی نجیب صاحب. ملک سرفراز خوشاب سے. ملک سرفراز صاحب خوشاب سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کی تلقین کرو تاکہ خود بھی اہل خیر میں شمار ہو. اللہ اکبر. نیکی کی تلقین کرو تاکہ خود بھی اہل خیر میں شمار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.